वाह। एक तरफ तुम खुद ही ये बयान करते हो मिलादों में, जलसों में, तकरीरों में कि ये कुल कायनात, ये हजर, ये सजर, दुनिया के जर्रे जर्रे हुजूर हमारे आका, हमारे मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में बना, हुजूर के सदक़े में बना। और दूसरी तरफ कहते हो कि हुजूर ने कंकर को भी, पत्थर को भी कलमे पढ़ाए। एक तरफ तो कहते हो कि हर जर्रा जर्रा हुजूर की सदक़े में बना, और दूसरी ओर कहते हो कि कंकर पत्थर को भी हुजूर ने कलमे पढ़ाए। क्यों बचकाने जैसी बातें करते हो? माशरे को एक मासूम बच्चा बना रखा है इस तरह की बेबुनियाद बयाने और इस तरह की बातें समझाकर, क्योंकि माशरे का हाल कुछ ऐसा है कि ना उन्हें नूर का पता है कि ये नूर होता क्या है, ये नूर हमारे अंदर उतरता कैसे है, नूर बनाया कैसे जाता है, और ना उन्हें नार का पता है कि ये नार इंसान के अंदर किस तरह बनती है, किस तरह इंसान नार की लौ में डूबता चला जाता है। क्योंकि माशरे को नार और नूर की हकीकत ही नहीं पता, उसे रूहानियत ही नहीं हासिल हुई, रूहानियत का पता ही नहीं, तो वो भला नार और नूर की हकीकत क्या जाने। खुद अपनी जुबान से ये बात बोलते हो कुल कायनात हुजूर के सदक़े तुफैल में बनाया गया, एक जर्रा भी इस दुनिया का हुजूर के सदक़े में बनाया गया। ये बात बच्चा बच्चा जानता है। और क्या तुम सदक़े की हकीकत जानते हो? सदक़े की हकीकत ये है कि जिस हस्ती का सदका उतारा जाए तो उस सदक़े में उस हस्ती का या तो नूर या तो नार जरूर शामिल हो जाता है। जिस हस्ती का सदका उतारा जाए उस सदक़े में या तो नूर या तो नार जरूर शामिल हो जाता है। इसलिए हमारे माशरे में देखा गया है कि कोई बंदा किसी बंदे का सदका उतार कर देता है तो बहुत से लोग सदका लेने से कतराते हैं कि भाई ये सदक़े का है, पूछ कर लेते हैं। या बहुत से लोग सदका देते हैं, बोलते हैं, तो वो लेने में कतराते हैं। बहुत से लोग ये सब नहीं सोचते, ले लेते हैं, नार और नूर से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो जिसका सदका उतारा जाता है उस हस्ती का या तो वो नारी हस्ती है, नार से भरा है तो उसका नार, या तो नूरी है तो उसका नूर उस सदक़े में सम्मिलित हो जाता है। और हमारे आका, हमारे मौला जो इमामुल अंबिया हैं, कुल नबियों के इमाम हैं, जो महबूबे इलाही हैं, अल्लाह के महबूब हैं, जो खुद सरापा नूर हैं, नार की तो कोई गुंजाइश नहीं, जो खुद सरापा नूर हैं। तो अब मुझे जरा बताओ, उनके सदक़े में, हमारे आका हमारे मौला के सदक़े में जो आएगा वो क्या आएगा? नूर ही ना आएगा, जो खुद सरापा नूर हैं। और उनके सदक़े जो होंगे उस शय में, जिस शय का सदका उतारा गया, ये कुल कायनात नबी का सदका है। और आका हमारे मौला नूरुल्लाह नूर, सरापा नूर, और उनके सदक़े में ये कुल कायनात है, जर्रा जर्रा है। तो जब आका हमारे मौला ही नूरुल्लाह नूर हैं तो उनके सदक़े में भी तो नूर होगा। और जिस सदक़े में ऑलरेडी पहले से नूर है तो भला उसे कलमा पढ़ाने की ज़रूरत भी है? जिस सदक़े में पहले से नूर है तो उसे कलमा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? वो तो ऑलरेडी पहले से ही कलमा पढ़ रहा है। जिसके अंदर आका मौला का नूर होगा वो तो ऑलरेडी पहले से ही कलमा पढ़ रहा होगा, उसे भला फिर से कलमा पढ़ाने की क्या जरूरत है? बस फर्क इतना है कि हमारे तुम्हारे दिल मुर्दा हैं, जो उस सदक़े से जो कलमे की सदाएं गूंज रही है
وہ ہم سن نہیں پا رہے ہیں. ہمارے تمہارے دل مردہ ہیں جو اس جرے جرے میں جو حضور کے صدقے ہیں، جس میں آقا مولا کے نور ہیں، اور جو آلریڈی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کلمہ ہم آپ سن نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے تمہارے دل مردہ ہیں. اور جس کے دل ہی مردہ ہوں تو وہ بھلا کنکر پتھر سے کلمے کی صدائے وہ کیسے سنے؟ وہ بھلا کلمے کی صدائے کنکر پتھر سے کیسے سنے جس کے دل پہلے سے آلریڈی مردہ ہیں. اور ایسا ہی کچھ ابو جہل کے ساتھ ہوا. جب وہ اپنی مٹھی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، اپنی مٹھی میں کنکر پتھر لے کر، اور حضور کو چیلنج کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تمہیں نبی مان لوں گا اور دین اسلام قبول کر لوں گا. وہ بھول بیٹھا تھا کہ جس کنکر پتھر کو اس نے مٹھی میں قید کر رکھا ہے وہ تو حضور کا ہی صدقہ ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے، جس میں پہلے سے آلریڈی نور ہے، جو پہلے سے کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن اس کے دل مردہ تھے جو وہ سن نہیں پا رہا تھا. تب اس وقت ہمارے آقا ہمارے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پہ توجہ نہیں بلکہ ابو جہل کے دل پر توجہ ڈالی، ابو جہل کے دل پر توجہ ڈالی اور فرمایا کہ جو تیری مٹھی میں ہے اگر اس کی گواہی تو سن لے تو کیسا رہے گا؟ اگر وہی گواہی تو اپنی کانوں سے اس کی سن لے تو کیسا رہے گا؟ تب اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزے پیش کیے وہ تھا کہ ابو جہل کے قلب کے اوپر توجہ دینا. ابو جہل کے قلب کے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ڈالی اور جو مردہ قلب تھا اسے کچھ پلوں کے لیے زندہ کر دیا. اور پھر زندہ جس طرح اس کا قلب ہوا ویسے ہی اس نے کنکر پتھر سے وہ کلمے کی صدائیں اس کے کانوں میں، اس کے باطن میں، اس کے قلب میں گونجنے لگی. وہ گھبرا اٹھا اور وہ کنکر پتھر کو پھینکا اور پھینک کر بھاگا. ارے دنیا کا ہر ذرہ، ہر شے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنا. یہ بات بچے جانتے ہیں اور علماء حضرات بھی یہ بات اپنی تقریروں میں، بیانوں میں کرتے ہیں، کتابوں میں بھی یہ بات لکھا ہے کہ کل کائنات حضور کے صدقے میں بنا. اور امام الانبیاء ہیں اور حضور نبی پاک سراپا نور ہیں، نور اللہ نور ہیں. تو جس نور اللہ نور کا صدقہ اتارے، جس کے صدقے میں سب کچھ بنے، تو اس صدقے میں بھی اس ہستی کا نور پیوستہ ہو جاتا ہے اور نور ہے. اور جس میں آلریڈی پہلے سے نور ہے تو وہ پہلے سے ہی کلمہ پڑھ رہا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہمارے تمہارے قلب بیدار نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، خستہ حال میں ہیں، کسی کے قلب مردہ ہو چکے ہیں جو سن ہی نہیں پاتے ہیں. اس قلب کو جگانا مقصد ہے، اس قلب کو زندہ کرنا مقصد ہے. اور یہی کچھ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، دکھایا، وہ ابو جہل کے قلب کو کچھ پل کے لیے توجہ ڈال کر زندہ کیا، جس سے وہ قلب زندہ ہوا اور وہ کلمے کی صدائیں کنکر پتھر سے سننے لگا. اور یہ بات تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ کل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح، اللہ کے کلام بیان کرتا، اللہ کے کلمے پڑھتا ہے، رب کی تسبیح بیان کرتا ہے.
تو کل کائنات کے جرے جرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نور ہے، اور اللہ بھی یہ بات فرما رہا ہے کہ جرہ جرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ حجر یہ شجر اللہ کے تسبیح اللہ کے کلام پڑھتا ہے، تو ہم آپ سن کیوں نہیں پاتے ہیں؟ وہ نہ سننے کی وجہ ہے کہ ہمارے قلب، آپ کے قلب خستہ حال میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اسے بیدار کرنا مقصد ہے۔ بیدار کرنا یعنی جگانا پڑتا ہے۔ یا کسی کے قلب مردہ ہو چکے ہیں، جس طرح ابو جہل کا ہو چکا تھا، تو لہٰذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پتھر کو کلمے نہیں پڑھائے۔ اس کی باطنی حقیقت نہ جان کر، نہ سمجھ کر، شارٹ کٹ مار کر نکل جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے علماء حضرات کہ حضور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پتھر کو کلمہ پڑھایا، لیکن حقیقت اس کی باطنی تصریح یہ ہے کہ حضور نے کنکر پتھر کو کلمے نہیں پڑھائے، بلکہ کنکر پتھر حضور کے ہی صدقے ہیں، کل کائنات حضور کے صدقے ہیں، اور اس صدقے میں پہلے سے ہی حضور کا نور ہے، اور جس میں نور ہوتا ہے وہی کلمہ پڑھتا ہے، وہ کلمہ آلریڈی پڑھتا رہتا ہے۔ تو کنکر پتھر آج بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور آج سے 1450 سال پہلے بھی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ہمارے تمہارے قلب زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، انہیں زندہ کرنے کا، بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے قلب کو کچھ پلوں کے لیے زندہ کیا تاکہ وہ کنکر پتھر کے کلمے وہ سن پایا۔